کیا ہوگا اگر آپ کے پاس سب کچھ ہو، دولت، شہرت، بڑا گھر، لیکن پھر بھی آپ اندر سے ٹوٹے ہوئے ہوں؟ کیا ہوگا اگر آپ اپنی پوری زندگی صرف ایک شخص کو حاصل کرنے کے لیے گزار دیں اور آخر میں وہی شخص آپ کا نہ بنے؟ یہ کہانی ہے ایک ایسے انسان کی جس نے اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے کے لیے ہر حد پار کر دی، لیکن ایک غلطی اس کی پوری زندگی لے ڈوبی۔ یہ صرف محبت کی کہانی نہیں، یہ ہے دھوکے، لالچ اور خوابوں کی قیمت کی کہانی۔ آج ہم کھولنے جا رہے ہیں دنیا کی سب سے چونکا دینے والی کہانیوں میں سے ایک، دی گریٹ گیٹسبی۔ اور یقین مانیں، اس کہانی کا انجام آپ کو ہلا کر رکھ دے گا۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پارٹ 1، نک کیروے کی نئی زندگی، ایک خاموش آغاز۔ کہانی کا آغاز ہوتا ہے ایک سادہ مگر سمجھدار انسان سے جس کا نام ہے نک کیروے۔ وہ مڈ ویسٹ سے نیو یارک آتا ہے اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے کے لیے اور ایک نئی زندگی شروع کرنے کے ارادے سے۔ شہر اس کے لیے بالکل نیا ہے، تیز، چمکدار اور موقعوں سے بھرا ہوا، مگر ساتھ ہی کچھ عجیب سا بھی۔ نک سٹاک مارکیٹ میں کام شروع کرتا ہے اور رہنے کے لیے ایک چھوٹا سا گھر کرائے پر لیتا ہے جو ویسٹ ایگ نامی علاقے میں واقع ہے۔ یہ جگہ عام نہیں، بلکہ یہاں وہ لوگ رہتے ہیں جو اچانک امیر بنے ہیں، نئے پیسے والے لوگ جن کی زندگی میں چمک تو ہے مگر ایک عجیب سی بے چینی بھی۔ نک کا اپنا گھر بہت سادہ ہے، لیکن اس کے بالکل ساتھ ایک بہت بڑا اور شاندار محل کھڑا ہے۔ رات کے وقت وہ محل روشنیوں سے جگمگاتا ہے جیسے کوئی خواب ہو، اور ہر ہفتے وہاں ایسی پارٹیاں ہوتی ہیں جن میں سینکڑوں لوگ شریک ہوتے ہیں۔ موسیقی کی آوازیں، ہنسی، رقص اور خوشی کا شور دور تک سنائی دیتا ہے۔ مگر ان سب کے درمیان ایک عجیب بات ہے، کسی کو معلوم نہیں کہ اس محل کا اصل مالک کون ہے۔ لوگ بس قیاس آرائیاں کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے وہ قاتل ہے، کوئی اسے جاسوس سمجھتا ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ اس کی دولت کا ذریعہ صاف نہیں۔ نک یہ سب کچھ دیکھتا ہے مگر دور سے۔ وہ ان پارٹیوں کا حصہ نہیں بنتا بلکہ خاموشی سے مشاہدہ کرتا ہے۔ اسی دوران نک اپنی کزن ڈیزی سے ملنے جاتا ہے جو ایسٹ ایگ میں رہتی ہے۔ ایسٹ ایگ ان لوگوں کا علاقہ ہے جو پرانے امیر ہیں، جن کی دولت نسلوں سے چلی آ رہی ہے۔ ڈیزی ایک خوبصورت اور دلکش عورت ہے، اس کی آواز نرم ہے اور انداز پرکشش، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی چھپی ہوئی ہے۔ ڈیزی کا شوہر ٹام بیوکینن ہے جو ایک طاقتور مگر مغرور انسان ہے۔ اس کے رویے میں سختی اور غرور صاف نظر آتا ہے۔ بات چیت کے دوران نک کو احساس ہوتا ہے کہ ان دونوں کی شادی میں خوشی نہیں ہے، ماحول میں ایک تناؤ ہے جو چھپائے نہیں چھپتا۔ جلد ہی نک کو یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ ٹام کا کسی اور عورت کے ساتھ تعلق ہے، اور یہ حقیقت اس رشتے کی کمزوری کو مزید واضح کر دیتی ہے۔ نک آہستہ آہستہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ چمکتی ہوئی دنیا جسے وہ باہر سے اتنی خوبصورت سمجھ رہا تھا، اندر سے کھوکھلی ہے۔ یہاں خوشی دکھائی تو دیتی ہے مگر حقیقت میں ہر شخص اپنے اندر کوئی نہ کوئی درد چھپائے بیٹھا ہے۔ پارٹ 2، گیٹسبی، ایک پراسرار شخصیت کی انٹری۔ ایک رات نک اپنے گھر کے باہر کھڑا ہوتا ہے۔ فضا میں خاموشی ہے، دور کہیں سے موسیقی کی ہلکی آواز آ رہی ہے۔ اچانک اس کی نظر اپنے پڑوسی کے باغ کی طرف جاتی ہے جہاں ایک شخص تنہا کھڑا ہوتا ہے۔ وہ شخص سمندر کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے اور دور ایک سبز روشنی کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے، جیسے وہ کسی ایسی چیز کو چھونے کی کوشش کر رہا ہو جو اس کی پہنچ سے باہر ہے۔ یہ لمحہ عجیب بھی ہے اور پراسرار بھی۔ یہی پہلی جھلک ہوتی ہے اس شخص کی جس کا نام ہے جے گیٹسبی۔ اگلے دن نک کو ایک دعوت ملتی ہے، اسی شاندار محل میں ہونے والی پارٹی کی۔ یہ پہلی بار ہوتا ہے کہ اسے باقاعدہ بلایا گیا ہو۔ وہ پارٹی میں جاتا ہے اور جو کچھ وہ وہاں دیکھتا ہے وہ اس کے تصور سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ ہر طرف امیر لوگ، قیمتی لباس، کہکہے، موسیقی اور ایک نہ ختم ہونے والی رونق۔ مگر اس سب کے باوجود ایک چیز بہت عجیب ہے، کسی کو بھی یہ نہیں معلوم کہ گیٹسبی کون ہے۔ لوگ اس کے بارے میں مختلف کہانیاں سناتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے وہ جنگ کا ہیرو ہے، کوئی کہتا ہے وہ جرائم کی دنیا سے وابستہ ہے، مگر کوئی بھی یقین سے کچھ نہیں جانتا۔ نک اسی تلاش میں ایک شخص سے بات کرنا شروع کرتا ہے جو بہت مہذب، پرسکون اور رازدار لگتا ہے۔ اس کی گفتگو میں ایک خاص شائستگی ہے، جیسے وہ باقی سب لوگوں سے مختلف ہو۔ کچھ دیر بعد اچانک انکشاف ہوتا ہے کہ یہی شخص جی گیٹسبی ہے۔ نک حیران رہ جاتا ہے، وہ شخص جس کے بارے میں اتنی کہانیاں سنی تھی وہ اتنا سادہ اور پرسکون کیوں ہے؟ گیٹسبی دوسروں کی طرح نہیں ہے،
वो ना ज्यादा हंसता है, ना अपनी दौलत का दिखावा करता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई है, जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा हो, किसी ऐसी चीज का जो अभी तक उसकी जिंदगी में वापस नहीं आई। पार्टी खत्म हो जाती है, लोग चले जाते हैं, मगर गैट्सबी वहीं रह जाता है, तन्हा, खामोश। निक के जहन में एक सवाल गूंजने लगता है, अगर गैट्सबी के पास सब कुछ है तो फिर वो खुश क्यों नहीं है? ये सवाल इस कहानी का सबसे बड़ा राज बन जाता है। निक को महसूस होता है कि गैट्सबी की जिंदगी में कोई ऐसा मकसद है, कोई ऐसा ख्वाब जो उसकी हर हरकत के पीछे छुपा हुआ है, और वो राज अभी सामने आना बाकी है। पार्ट 3, डेजी, वो मोहब्बत जिसने सब कुछ बदल दिया। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां गैट्सबी का सबसे बड़ा राज आहिस्ता आहिस्ता सामने आना शुरू होता है। निक को महसूस होता है कि गैट्सबी की जिंदगी में जो खालीपन है वो किसी दौलत या शोहरत की कमी नहीं, बल्कि किसी इंसान की कमी है। वो इंसान है डेजी। ये वही डेजी है जो निक की कजन है, और वही डेजी जिसकी आंखों में उदासी छुपी हुई थी। आहिस्ता आहिस्ता हकीकत सामने आती है कि गैट्सबी और डेजी माजी में एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे। उस वक्त गैट्सबी गरीब था, एक आम नौजवान जिसके पास ख्वाब तो बहुत थे मगर वसाइल नहीं। डेजी एक अमीर खानदान से ताल्लुक रखती थी। उसकी दुनिया आसाइशों, हिफाजत और समाजी हैसियत के गिर्द घूमती थी। गैट्सबी उससे मोहब्बत तो करता था, मगर वो उसे वो जिंदगी नहीं दे सकता था जिसकी डेजी आदी थी। फिर वक्त ने दोनों को अलग कर दिया। गैट्सबी जंग पर चला गया, और जब वो वापस आया तो सब कुछ बदल चुका था। डेजी अब टॉम ब्यूकैनन की बीवी बन चुकी थी, एक ऐसा शख्स जो अमीर था, ताकतवर था और इस दुनिया के उसूलों को अच्छी तरह जानता था। मगर गैट्सबी ने डेजी को कभी नहीं भुलाया। उसने अपनी पूरी जिंदगी एक ही मकसद के लिए वक्फ कर दी, डेजी को वापस हासिल करने के लिए। उसने दौलत कमाई, बड़ा घर खरीदा, शानदार पार्टियां दी, सिर्फ इस उम्मीद में कि एक दिन डेजी उन पार्टियों में आएगी और वो उसे दोबारा देख सकेगा। निक को अब समझ आता है कि वो सब्ज रोशनी जिसकी तरफ गैट्सबी हर रात देखता था, वो दरअसल डेजी के घर की रोशनी थी। ये कोई आम रोशनी नहीं थी, बल्कि एक ख्वाब था, एक उम्मीद, एक ऐसा माजी जिसे गैट्सबी दोबारा जिंदा करना चाहता था। निक फैसला करता है कि वो गैट्सबी की मदद करेगा। वो डेजी को अपने घर मदऊ करता है, एक सादा सी चाय की दावत के बहाने। मगर इस सादगी के पीछे एक बहुत बड़ा लम्हा छुपा होता है। जब डेजी और गैट्सबी एक दूसरे के सामने आते हैं तो वक्त जैसे रुक जाता है। दोनों खामोश हो जाते हैं, नजरें मिलती हैं मगर अल्फाज साथ नहीं देते। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद जज्बात आहिस्ता आहिस्ता बहने लगते हैं। पुरानी यादें, पुराना प्यार, सब कुछ दोबारा जिंदा होने लगता है। गैट्सबी के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी होती है, जैसे उसने अपनी दुनिया दोबारा हासिल कर ली हो। उसे लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, जैसे माजी कभी गया ही ना हो। मगर हकीकत इतनी आसान नहीं होती। पार्ट 4, ख्वाब और हकीकत का टकराव। गैट्सबी अब पूरी तरह यकीन कर चुका है कि वो माजी को वापस ला सकता है। उसे लगता है कि डेजी आज भी उसी शिद्दत से उससे मोहब्बत करती है और वो टॉम को छोड़कर उसके पास आ जाएगी। वो अपने ख्वाब को हकीकत समझने लगता है। निक इस सब को देख रहा होता है। वो समझता है कि गैट्सबी का ख्वाब खूबसूरत तो है मगर खतरनाक भी, क्योंकि हकीकत और ख्वाब के दरमियान एक बहुत बड़ी दीवार होती है। गैट्सबी डेजी को अपने शानदार महल में ले जाता है। वो उसे अपने कीमती कपड़े, अपनी दौलत, अपनी कामयाबी सब कुछ दिखाता है, जैसे वो साबित करना चाहता हो कि अब वो उसके काबिल है। डेजी इन सब चीजों को देखकर मुतासिर तो होती है, मगर उसके दिल में एक उलझन भी है। वो माजी और हाल के दरमियान फंस जाती है। इधर टॉम को भी शक होने लगता है। वो महसूस करता है कि डेजी और गैट्सबी के दरमियान कुछ चल रहा है। उसका गुरूर उसे ये बर्दाश्त नहीं करने देता कि कोई उसकी बीवी को उससे छीन ले। एक दिन सब लोग एक साथ बाहर जाते हैं और वहां माहौल अचानक कशीदा हो जाता है। टॉम गैट्सबी को चैलेंज करता है। वो उसकी हकीकत सबके सामने लाने की कोशिश करता है। वो बताता है कि गैट्सबी की दौलत का जरिया साफ नहीं, कि उसकी कामयाबी के पीछे सच्चाई नहीं बल्कि धोखा है। ये सुनकर डेजी का इतिमाद हिलने लगता है। गैट्सबी उसे बार बार कहता है कि वो टॉम को छोड़ दे और ये तस्लीम करे कि उसने कभी उससे मोहब्बत नहीं की, मगर डेजी ऐसा नहीं कर पाती। यही वो लम्हा होता है जहां गैट्सबी का ख्वाब टूटना शुरू हो जाता है। वो पहली बार महसूस करता है कि माजी को वैसा का वैसा वापस नहीं लाया जा सकता। वक्त बदल चुका है, लोग बदल चुके हैं और जज्बात भी। निक खामोशी से ये सब देख रहा होता है। उसे समझ आ जाता है कि गैट्सबी की सबसे बड़ी गलती यही थी। उसने एक ख्वाब को हकीकत समझ लिया था।
اب کہانی ایک خطرناک موڑ کی طرف بڑھ رہی ہے جہاں ایک غلط فیصلہ سب کچھ ختم کر دے گا۔ اگلے حصے میں ایک حادثہ، ایک قربانی اور ایک ایسا انجام جو دل ہلا دے گا۔ بروکن ہارٹ۔ پارٹ 5، ایک غلط فیصلہ اور سب کچھ ختم۔ کہانی اب اپنے سب سے خطرناک موڑ پر پہنچ چکی ہے، جہاں جذبات، غرور اور حقیقت ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں۔ ٹام اور گیٹسبی کے درمیان ہونے والے ٹکراؤ کے بعد سب کچھ بدل جاتا ہے۔ واپسی کے سفر میں فضا بوجھل ہے، خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ گیٹسبی اور ڈیزی ایک ہی گاڑی میں ہوتے ہیں۔ ڈیزی کے دل میں خوف ہے، الجھن ہے، اور گیٹسبی اب بھی ایک امید سے جڑا ہوا ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی دوران اچانک ایک عورت سڑک پر آتی ہے۔ وہ ہے مرٹل، ٹام کی محبوبہ۔ ایک لمحہ، صرف ایک لمحہ، اور گاڑی اسے ٹکر مار دیتی ہے۔ سب کچھ رک جاتا ہے، وقت جیسے تھم جاتا ہے۔ ڈیزی ڈر جاتی ہے، وہ گھبرا جاتی ہے اور گاڑی روکے بغیر آگے بڑھ جاتی ہے۔ گیٹسبی جانتا ہے کہ یہ ڈیزی کی غلطی تھی، لیکن وہ ایک ایسا فیصلہ کرتا ہے جو اس کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ وہ سارا الزام اپنے اوپر لے لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ گاڑی وہ چلا رہا تھا، کیونکہ اس کے لیے ڈیزی کی حفاظت اس کی اپنی زندگی سے زیادہ اہم ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں محبت قربانی میں بدل جاتی ہے۔ مرٹل کا شوہر جارج صدمے میں ہوتا ہے۔ اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اس کی بیوی کو مارنے والا گیٹسبی ہے۔ ادھر گیٹسبی اپنے بڑے محل میں اکیلا بیٹھا ڈیزی کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ وہ اب بھی امید رکھتا ہے کہ ڈیزی اس کے پاس آئے گی، اسے کال کرے گی اور کہے گی کہ وہ اس کے ساتھ ہے، لیکن فون کبھی نہیں بجتا۔ ڈیزی اپنے شوہر ٹام کے ساتھ چلی جاتی ہے، بغیر پیچھے دیکھے۔ گیٹسبی پھر بھی یقین نہیں چھوڑتا۔ وہ اگلے دن بھی اسی امید میں جیتا ہے، مگر قسمت کو کچھ اور منظور ہوتا ہے۔ جارج بدلے کی آگ میں جلتا ہوا گیٹسبی کے گھر پہنچتا ہے اور ایک لمحے میں وہ گیٹسبی کو گولی مار دیتا ہے۔ گیٹسبی مر جاتا ہے، تنہا۔ وہ شخص جس کی پارٹیوں میں سینکڑوں لوگ آتے تھے، جس کے گھر میں ہر رات جشن ہوتا تھا، اس کے جنازے میں کوئی نہیں آتا۔ نہ ڈیزی، نہ وہ دوست، نہ وہ مہمان۔ صرف نک کھڑا ہوتا ہے، خاموشی سے، ایک سچے انسان کے لیے۔ نک آخر میں یہ سمجھتا ہے کہ گیٹسبی ایک خواب دیکھنے والا تھا، ایک ایسا خواب جو خوبصورت تھا مگر حقیقت سے دور تھا۔ اس نے سب کچھ حاصل کیا، مگر جو چیز وہ سب سے زیادہ چاہتا تھا وہ اسے کبھی نہیں ملی۔ یہ کہانی ہمیں ایک سخت سچ سکھاتی ہے کہ ماضی کو واپس نہیں لایا جا سکتا، کہ دولت محبت نہیں خرید سکتی، اور یہ کہ بعض اوقات خواب ہی ہماری تباہی کا سبب بن جاتے ہیں۔ گیٹسبی نے سب کچھ کیا، صرف ایک